السلام علیکم ناظرین گرامی، جیسا کہ تمام امت مسلمہ جانتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی کئی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے رونما ہونے کی طرف واضح اشارے فرمائے ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک دریائے فرات کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات کے بارے میں جو نشانی بیان فرمائی ہے، وہ نشانی تقریباً اپنی تکمیل کی طرف رواں دواں ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک نشانی جو بیان کی گئی ہے، اس کا تعلق دریائے فرات سے ہے۔ دریائے فرات ایک بڑا ہی تاریخی دریا ہے اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ یہ وہ تاریخی نہر ہے جس کو نبی علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ 2 نہریں جو پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور 2 نہریں جو ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہے۔ یعنی جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں گویا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتے ہیں۔ اگرچہ دور حاضر میں ہم اس بات کو سائنسی طور پر ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بات سائنسی طور پر بھی ثابت ہو جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے اس بارے میں بروز قیامت سوال نہ کیا جائے۔ اسی دریائے فرات کے کنارے کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دریا کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے۔ فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے، اور کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل نہ جائے۔ اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، یعنی فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہہ میں سونا چاندی کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گے۔ یعنی سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو وہ سونا کیا ہوگا؟ جنگ و جدال کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا۔ اس لڑائی کے نتیجے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ اس کا مطلب 99% لوگ اس لڑائی میں قتل کر دیے جائیں گے۔ ہر شخص یہی سمجھے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو نجات پائے گا۔ اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی اس سونے چاندی سے دور بھاگے، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور قتل عام اور غارت گری ہوگی۔ نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی، یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا اور اس سے منافع لینا درست نہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گزرے گا تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی اس وقت دنیا میں فتنے، آفتیں اور بلائیں اس قدر ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور قبر کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم اس قبر میں دفن ہو چکے ہوتے۔ یعنی یہ دریائے فرات کوئی عام دریا نہیں ہے ناظرین، بلکہ دریائے فرات جنتی دریا ہے، اور قرب قیامت میں اسے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ بس ہمیں اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے بچائے رکھے، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے، آمین۔ اب ناظرین آئیں دور حاضر کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ یہ دریائے فرات جو کہ دن بدن خشک ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں۔ دریائے فرات کا
خشک ہونا ہی جنگ ہرمودون یا پھر دنیا کی سب سے آخری جنگ آرمیگیڈن کے شروع ہونے کا آغاز ہے، جس کا وعدہ دنیا کے سب سے سچے انسان نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا تھا، اور جو ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک دریائے فرات بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور جس تیزی سے یہ خشک ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ اگلے کچھ ہی سالوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق یہ مکمل طور پر خشک ہو جائے اور وہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے۔ لیکن ابھی تک ایسا کوئی پہاڑ دریائے فرات سے ظاہر نہیں ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنا کر لگائی ہوئی ہیں کہ دریائے فرات سے پہاڑ ظاہر ہو گیا ہے، لیکن یہ سب من گھڑت اور جھوٹ ہے۔ جب وہ پہاڑ ظاہر ہوگا تو ہر کوئی جان لے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ پاک آج بھی اور آنے والے وقت میں بھی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گی آپ سے، ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔